بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی میں قرآن پاک کی توہین کرنے پر عذاب الہی کا اچانک نزول۔ ترکی اخبارات میں شائع ہونے والی خبر کی عبرت انگیز تفصیلات۔ ترکی میں گزشتہ سال اگست میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے بعض ترکی اخبارات میں شائع ہونے والے واقعات انتہائی عبرت ناک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کے بحریہ کے کسی اڈے میں جو ساحل سمندر سے بالکل متصل تھا، رقص و سرد کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس کے شرکاء 3000 کے لگ بھگ تھے۔ وہاں ناچنے اور گانے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کباب کی خوب محفل جمی۔ ایک فنکشن کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والی لڑکیاں درآمد کی گئیں جو انتہائی بے حیا تھیں۔ فنکشن میں 30 سے زائد ترکی کے جنرل شریک تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جب کہ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر بنی مجلس جاری تھی کہ ایک ترکی جنرل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا نسخہ منگوایا اور اس سے پڑھنے کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مذکورہ جنرل نے قرآن کریم کے نسخے کو لے لیا اور پاٹ کرنا شروع کر دیا، یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے سے ڈال دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا۔ اس دوران اس قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہو گیا۔ اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کے انتہائی لمحات کا چشمدید گواہ ہے۔ اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے پھٹنے کی خوفناک آوازیں بھی آنے لگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے گانے والوں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ تمام تفصیل ہونے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کے لیے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والے کی اس واقعے میں اگرچہ حق، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کل انسانیت کو بلکہ تمام مسلمانوں کو انتہائیت عبرت آموز سبق دینے کے لیے اپنے زبردست غصے کا اظہار کیا، جس سے پہلی بات ثابت ہوئی کہ قرآن کریم واقعی اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی آسمانی کتاب ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی چیز اور اس کی آسمانی کتاب نہ ہوتی تو اللہ کو شاید غصہ بھی نہ آتا۔ کیا کسی مصنف اور مؤلف کی کتاب کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنے پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا ہے؟ ظاہر ہے انسانی عقل و شعور کے اعتبار سے غصہ اس کو آتا ہے جس کی چیز ہے۔ یہ بات نہیں کہ چیز کسی کی خراب و برباد ہو مگر اس پر غصہ کسی اور کو آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کی جس درجہ شہرت والی چیز کی بے حرمتی اور بے ادبی ہوگی اتنی ہی زر و شدت کا اس کو غصہ بھی آئے گا۔ یہاں پر محفل رقص و سرور قرآن پاک کی جس کا اس محفل سے کوئی رابطہ، کوئی واسطہ یا تعلق بھی نہ تھا، جس درجے سنگین گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا گیا تھا، اس پر اللہ کے شدید سنگین غصے نے وہ کام دکھایا کہ ہزاروں رقصوں اور عشائشوں کرنے والے انسانوں کی نعشوں کا نام و نشان بھی نہ رہا۔